کوئی آتا تھا یا رسول اللہ باہر دروازے پہ فاطمہ ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اپنا دوست بناؤ رسول اللہ کو، اس سے یاد کرو۔ جب آپ کو ایسی نوبت آ جائے تو یوں کر کے جب آپ چہرہ اٹھاؤ گے نا آسمان کی طرف تو تم مدینے کی طرف اٹھاؤ تو مدینہ والا تمہیں نظر آنا چاہیے۔ یہ وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ غم میں ہیں اور آپ کا غم جاتا ہی نہیں، تکلیف میں ہیں تکلیف جاتا ہی نہیں، اور دل آپ کا پریشان رہتا ہے، اور پھر آپ کو کبھی کوئی دوست مل جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہی آپ کو راحت ملتی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی درجے کا کرب یا غم مل جاتا تھا اور وہ اس میں بڑے سنجیدہ اور انتہائی درجے پریشان رہتے تھے، اور برا نہیں مانا اس بات کو، اور لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار اتنا فرمایا کہ اب تو مجھے اس دنیا میں کوئی چین نہیں ہے، اور ایک بار تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے خود پڑھی ہے اور ہے بھی، ایک ہی کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اتنا تنگ آ گیا دنیا کے غموں سے اور مصائب سے، پریشانیوں سے، سختیوں سے، اپنوں کے ٹھکرانے سے، اپنوں کے تکلیفوں سے، اپنوں کے تیر چلانے سے، اپنوں کے زخم دینے سے، اپنوں کے ستانے سے، ایسا میں تنگ آ گیا کہ ایسا ہوا کہ میں نے ارادہ کر لیا اس پہاڑ پہ چڑھ کے میں کود جاؤں۔ یہ الفاظ نہیں ہے، ایسے حدیث میں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں، لیکن ماننا تو پڑے گا، ایسا ہے، سیرت میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں پہاڑ پہ پہنچا تو اب دیکھو نا، جس کے سینہ مبارک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کوئی تو تالا تھا نا جو اس وقت کھلا نہ تھا نا، ایسا بھی برا نہیں ماننا اس بات کو۔ نبی علیہ السلام انسان ہی ہے، وہ معبود نہیں ہے، اگرچہ ہمارے لیے سب کچھ انہی کے قدموں کی دھول ہے، راحت سینہ سب کچھ وہی ہے، لیکن حقیقت سے کبھی انسان گلو نہیں کرنا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ تو جس کو سنبھالنے والا، تھامنے والا خدا ہو، اور وہ یہ فرمائے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے کود جاؤں گا، فرمایا کہ یوں کر کے میں نے جب ارادہ کر لیا تو میں نے یوں آسمان کی طرف دیکھ لیا تو مجھے اپنا ایک دوست نظر آیا۔ میں خدا کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودوں سے کہہ دو کہ میرا دوست ہے جبریل، لوگوں جو جبریل کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے برا کہتا ہے، کیونکہ یہود جبریل کے بارے میں برا کہتے تھے، تو وہ برا کہتے تھے جبریل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کر کے اپنا مبارک چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا نا پہاڑ سے، تو اس سے جبریل نظر آئے۔ تو جبریل کو دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو ایسی راحت آ گئی، اور ایسی راحت آ گئی کہ انہوں نے کہا چلو کچھ بھی ہو کہ میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو کچھ مجھے خدا نے فرض منصبی سونپا ہے، میں اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو جاؤں گا۔ میری بات سمجھنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو تم جیسے ہم تو گنہگار لوگ ہیں نا، آپ تو مجھ سے سب بہتر ہیں، اچھے ہیں، اور ہم سب تو گنہگار ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے نا انسان کی، ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو
اپنا دوست بناؤ رسول اللہ کو، اس سے یاد کرو. جب آپ کو ایسی نوبت آ جائے تو یوں کر کے جب آپ چہرہ اٹھاؤ گے نا آسمان کی طرف تو تم مدینے کی طرف اٹھاؤ تو مدینہ والا تمہیں نظر آنا چاہیے. میں نے حدیث بھی سنا ہے. تو ایسے غمناک آندھیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر رہا، تکلیفات رہے. تو اسی کیفیت میں، اسی حالت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہوئی، وہ بڑی ہوئی. اور ایک بار تو کہیں دن کے فاقے سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک سے نڈال تھے. تو کسی صحابی نے کہا کہ میرے گھر پہ آ جاؤ، دعوت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ میرے دوست بھی تو بھوکے ہیں. تو اس نے کہا سب کے لیے دعوت ہے. وہ گئے. اب اس حدیث کو میں تفصیل سے بیان کروں گا تو ٹائم چلا جائے گا اس میں. وہ گئے سیدنا صدیق کو ساتھ لے کے، اور بھی کچھ صحابی ساتھ تھے رضوان اللہ تعالی اجمعین. جب بیٹھے دسترخوان پہ تو جو انہوں نے دسترخوان پہ روٹیاں رکھی اور گوشت رکھنا چاہا تو حضور اٹھے، فرمایا کہ میرے حلق سے نہیں اتر رہا ہے، فاطمہ تو بھوکی ہے نا، اس کو پہلے لے جاؤ. تو ایسی تربیت ہوئی اس کی. کیوں ایسی ہوئی؟ تو پتہ تھا نا کہ دنیا سیکھ لے گی اس سے، اس لیے غم سے، اضطرابیت سے، پریشانیوں سے کبھی دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اپنے مربی کا، اپنے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے اپنے قلب کو. تو میں کہنا چاہتا یہ ہوں آپ سے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دو چیزیں تھے جب ایسے حالت میں تھی. تو ایک غلام ہے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں بہت ہے، جس کے بارے میں اکثر بولتا ہوں. وہ حبشی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی. تو ان کو بلاتے تھے اپنے پاس، فرماتے تھے اٹھو. اٹھتے اور حضور کے سامنے آذان دیتے تھے. تو اس آذان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دل راحت پاتا، چین پاتا تھا. تو کبھی اس پہ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. تو دوسرا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے لیے راحت کا سامان یہ تھا، وہ یہ تھا کہ اچانک سے کسی نہ کسی طرح انتہائی غمگین حالت میں جب ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی آتا تھا، یا رسول اللہ باہر دروازے پہ فاطمہ ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. تو حضور اٹھ جاتے تھے اپنی جگہ سے. وہ جس حالت میں ہوتی تھی ان کو دیکھنے سے ہی اس کو راحت مل جاتی تھی. تو وہ کہتے تھے، فرماتے تھے، اس سے بوسہ لیتے تھے، پھر فرماتے تھے میرا ماں باپ پھر قربان. اس لیے یہ جملہ فرماتے تھے اور کسی کے لیے نہیں فرماتے تھے ایسا. کبھی کبھار کسی کے لیے فرمایا ہو، لیکن اکثر یہ فاطمہ الزہرا کے لیے کہا کرتے تھے. اس کا وجہ ہی یہ تھا نا کہ وہ راحت مل جاتا تھا. وہ راحت ملنا ہی تھا حضور کے قلب اطہر کو، جو فاطمہ الزہرا کی وجہ سے تھا. تو لوگ سمجھے نہیں نا، وہ جانتے ہی کیا ہے اس بارے میں، انہیں خبر ہی کیا ہے. ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہماری گنتی ہو جائے، ہم نے قرض ادا کرنا ہے وہ کر دیا ہے.
لیکن اس مقام غنوت، اس مقام وصل کو سمجھنے کے لیے ہم نے کب کوشش کی؟